السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ کا تعلق یہودی قبیلے بنی نذیر سے تھا۔ بعد میں دوسرے یہودی قبیلے بنی قریظہ نے ان کے بیوہ ہونے کے بعد انہیں قید کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنو قریظہ کا 6 ہجری میں استیصال فرمایا تو انہیں آزادی ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ نکاح کی پیشکش فرمائی، جسے ابتدا میں انہوں نے مسترد کر دیا، لیکن بعد میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام نکاح کو بھی قبول کر لیا۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا تفصیلی ذکر طبقات ابن سعد، الاصابہ، الاستیعاب اور زاد المعاد میں مذکور ہے۔ حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو 3 امہات المومنین اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، ان میں سے تیسری آپ ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ کا وصال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ہوا، اور حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسری ام المومنین ہیں جن کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس پڑھایا۔ تو یہ تھا حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ کی مختصر زندگی، ان کے نکاح اور ان کی وفات کا مختصر بیان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ حافظ۔